السلام علیکم۔ دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر جانے والا لڑکا ٹیری پارکس جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج اگر زندگی کی نفسا نفسی کو کچھ دن توجہ سے محسوس کرے تو واضح احساس ہوگا کہ ہمارے نئی نسل کی تربیت میں کچھ کمی ہے۔ نوجوان نسل کی خود پسندی ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے لیے کسی کی کامیابی کو دل سے تسلیم کرنا، اسے ہضم کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک عجیب خود غرضی کی دوڑ ہے جس میں اپنی کامیابی سے زیادہ خوشی دوسرے کی ناکامی میں نظر آتی ہے۔ ہمارے سارے اچھے کام، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی، بھلائی، زکوٰۃ، خیرات، سب شاید سوشل میڈیا کے لیے رہ گئی ہے۔ ان کو دوسرے سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ لوگ وقت کے ساتھ دوسروں کو توجہ دینے، ان کے کام آنے، خلوص نیت سے کسی کا بھلا کر دینے، لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹنے، محبتیں اور آسانیاں تقسیم کرنے سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم سب کو ان تعلیمات اور ان روایات کی طرف لوٹ آنے کی اشد ضرورت ہے جو کبھی ہمارے ثقافت کی پہچان تھی۔ نہیں تو وہ وقت دور نہیں جب خونی رشتے بھی بوجھ بن جائیں گے، جب والدین کو اپنے بڑھاپے کی فکر اس لیے ہوگی کہ ان کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ ابھی وقت ہے، احساس کو جگائیے، اس نسل کو دوسروں کے لیے جینا سکھائیے۔ یہاں دوسروں کے لیے جینے والے ٹیری کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ احساس ہو کہ دوسروں کے لیے جینا کسی انسان کو امر کر دیتا ہے۔ کسی ٹیرے اور ہمارے عبدالستار ایدی جیسے لوگ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے انمول جذبے پر مشتمل ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اس ٹیری پارکس کی جو 28 جولائی 1958 کو کینیڈا میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے اسکول کے بہترین باسکٹ بال کھلاڑی اور رنر تھے۔ انہیں بچپن ہی سے ہارنے سے نفرت تھی۔ وہ تب تک مسلسل کوشش میں لگے رہتے جب تک کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مارچ 1977 میں 19 سال کی عمر میں ان کے ایک ٹانگ میں کینسر کی تشخیص ہوئی، جس کی وجہ سے اسے کاٹ کر مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا کہ اس کے بعد بھی ان کی زندگی کی امید 50% ہے۔ مصنوعی ٹانگ لگنے کے 3 ہفتے بعد انہوں نے گالف کھیلنی شروع کر دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ جانے والوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے ویل چیئر پر باسکٹ بال کھیلتے ہوئے مسلسل 3 دفعہ چیمپئن شپ جیتی، لیکن ان کی توجہ کینسر ہسپتال کی طرف تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس شعبے پر بہت کم پیسہ لگایا جا رہا ہے جبکہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے وہ کینسر کا شکار مریض آتے رہتے جو جیسے تیسے اپنے دن پورے کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کینسر کے لیے جدید سہولیات والا ریسرچ سینٹر بنائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے 12 اپریل 1980 کو فنڈز جمع کرنے کے لیے ہوپ میراتھن کا آغاز کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ اگر کینیڈا کے ہر فرد سے $1 بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو ریسرچ سینٹر کے لیے $24 ملین جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آغاز میں انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ خاص تعاون نہیں کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیاب ہونے لگی۔ پورے کینیڈا کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا۔ بے شمار لوگ ان کے گزرنے والے راستے میں کھڑے ہوتے اور بے شمار ڈونیشن جمع کرواتے۔ اسی دوران ایک دن بھاگتے ہوئے انہیں سینے میں شدید درد ہوا اور سانس رکنے لگی تو انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پہنچ کے انکشاف ہوا کہ ان کا کینسر ٹانگ سے پھیپھڑوں تک پہنچ گیا ہے اور ان کے پاس فقط 4-5 ماہ زندگی کی باقی ہے۔ انہیں ہر طرح سے اس میراتھن کو چھوڑ دینے کا کہا گیا، لیکن وہ نہیں رکے۔ انہوں نے کہا وہ چل نہیں سکے تو وہ رینگ لیں گے لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری سانسوں تک 5,500 میل کا سفر پیدل طے کیا۔ انہیں خصوصی ایوارڈز دی گئی، نیشنل ہیرو کا اعزاز دیا گیا، بے شمار بلڈنگز، پارکس اور سڑکوں کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ وہ نہ صرف کینیڈا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے ہیرو بن گئی۔ ٹیری پارکس خود تو 28 جون 1981 کو صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئی، لیکن کینسر کے لاکھوں مریضوں کے لیے تقریباً
55 ارب روپے اکٹھے کر کے دے گئی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اتنی رقم اگر وہ اپنے لیے کمانا چاہتے تو شاید کئی 100 سال لگ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو بھول کر جب دنیا کا سوچا تو صرف 9 ماہ میں اتنی بڑی رقم کینسر کے لیے دی گئی، جس سے جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ گئی ہوں گے۔ وہ 21 سال اپنے لیے جی تو انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ فقط 9 ماہ اس دنیا کے لیے جی کر گئی اور پوری دنیا کے ہیرو قرار پائے۔ اس کہانی میں سمجھنے والے کے لیے بے شمار سبق ہے، اگر وہ سمجھنا چاہے تو۔ خود سے سوال کیجیے، آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اس وطن کو بھی ٹیری پاکس کی سوچ کی سخت ضرورت ہے، جو دوسروں کے لیے جینا چاہے۔ یہاں بھی لوگ کبھی ڈاکٹر نہ ملنے سے، کبھی دوا نہ ملنے سے اور کبھی ہسپتال نہ پہنچ پانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایدی جیسے سوچ کو زندہ کر دے، جو خود کو بلا کر لاکھوں کو زندگی دے دے، جو اس وطن کے جوانوں کو شعور سے نواز دے، جو اس وطن کے لیے ایک ہو جائے۔ میرا وطن آپ سے اسی سوچ، اسی کوشش اور اسی عظمت کی امید رکھتا ہے۔ میرے وطن کی امید بن جائیے، اپنے حصے کا چاہے ایک چراغ روشن کر جائے، یقین کرے اس ایک چراغ سے بھی لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی معمولی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ دنیا نہیں بدل سکتے، کوئی بات نہیں، آپ خود کو تو بدل سکتے ہیں۔ خود سے آغاز کر دیجئے، یہ دنیا خود بخود بدلتی جائے گی۔ اس وطن کو مٹی آپ کے عملی قدموں کی منتظر ہے۔ اپنی دنیا پیدا کرنے والوں کے لیے لمحے صدیوں کا کردار ادا کرتی ہے۔